يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج ہم اللہ کے نام سے اپنے قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ، جس کا لفظ عین واو زال سے نکلا، اسی سے لفظ تعویذ ہے، اللہ سے پناہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لیا کرو شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیشہ تعوذ کے ساتھ قرآن کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نام کوئی بھی کام دنیا میں، کوئی بھی، وہ ایک ڈور کو کھولنا ہو یا ہنڈیا کا ڈھکن اٹھانا ہو یا کپڑے پہننے ہو یا اتارنے ہو، ہر کام، جتنے بھی کام ہیں اس کے ساتھ اب دیکھیں گے واش روم جانے سے پہلے بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا لفظ ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہر چیز کا آغاز کرنا ہے، ہر کام کا آغاز کرنا ہے، اس سے اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے سورۃ الرقیہ، سورۃ الشفاء، ام القرآن، قرآن کی ماں، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی، مفتاح القرآن، قرآن کی چابی، اور مزید اس کے کئی نام حدیث میں ہیں۔ اس کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا وہ آ رہا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ کو ہی دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور ایک نام اس کا سبع المثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، کیونکہ ہر نماز میں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہو وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ سبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو قرآن کا پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے
جو رب ہے تمام عالمین کا۔ اس کتاب کا تعارف ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آیا، جبرائیل امین لے کر آئے، اور اس لیے آئے کہ لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرایا جائے۔ یہ جہاں اترا، جس پہ اترا، جو لے کے آیا، جس مہینے میں آیا، جس رات میں آیا، جس امت پر اترا، سب بہترین ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اسے پھیلانا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو چیز جتنی بڑی ہے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا القرآن لک حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بن جائے گا یا تیرے خلاف۔ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں، اور پھر 5واں حق کہ اس کو آگے پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا لفظ اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے اس قرآن کے ذریعے، وہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اللہ کی تعریف، الحمد بہت جامع لفظ ہے اور بہترین لفظ جس میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر۔ اللہ کا شکر ہم کیوں ادا کریں، اس کی تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق اور ہمارا کیئرنگ، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ شکر پوری زندگی پر محیط ہے۔ قرآن میں کچھ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ پورے قرآن کی تھیم ہے یہ چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تقوی ہے، توحید، تقوی، صبر اور شکر۔ یہ قرآن کے 4 اہم ترین مضامین ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا کہ تمہاری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے۔ شیطان نے جب اللہ کے ساتھ جنگ لڑی، یعنی بجائے اس کے کہ سرنڈر کرتا کھڑا ہو گیا، تو اس نے اپنے دعوے میں یہ بات کہی تھی کہ میں اس انسان کو ورگلاؤں گا، اور اس میں بہت سارے دعوے کرنے کے ساتھ ایک بات اس نے یہ بھی کہی تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ شکر ہے کیا؟ شکر ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ جو بھی میرے پاس ہے یہ میری اپنی کوئی کوالٹی کی وجہ سے نہیں مجھے ملا، نہ کسی احسان کے بدلے میں ملا ہے، نہ میں نے اس کے لیے کچھ پے کیا ہے۔ ٹوٹلی مجھ پر اللہ کا احسان ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب مجھے عطا کیا گیا ہے۔ میری اپنی کوئی اس میں کمال نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ ہمارے اپنے جسم کی کوئی چیز ہے، ہمارے آس پاس کوئی چیز ہے، ہمارے گھر کی کوئی چیز ہے، یا ہماری زندگی میں آنے والے تمام معاملات میں سے کچھ ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز احساس کہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ پھر اس کے بعد اس چیز کا اعتراف کرنا کہ واقعی میں کسی قابل نہیں ہوں۔ یہ صورت بنانے میں، اپنی عقل میں، اپنے بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، چلنے میں، سونگھنے میں، محسوس کرنے میں، کسی کام میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے، اور جب یہ اس چیز کا دل میں احساس اور زبان پہ اعتراف، تو پھر اس کا اظہار کرنا ہے۔ الحمدللہ بھرے ہوئے دل کی علامت ہے کہ انسان اندر سے اتنا جھک جائے اپنی نعمتوں کو دیکھ کے کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ۔ ہم شکر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ عموماً ہم ان چیزوں کو دیکھتے
اور سوچتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہوتی۔ اس سے ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا جو ہمیں ملی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ نہ ملنے والی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اب کسی انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی بھی، وہ اولاد کی بھی ہو سکتی، مال کی بھی ہو سکتی ہے، اور کوالٹیز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی کمی، تو وہ سوچے کیا وہ سانس نہیں لے رہا، کیا وہ دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، چل پھر نہیں رہا۔ کتنی دنیا جب ہم باہر نکلتے تو ہمیں نظر آتی ہے، کسی کے لیے چلنا مشکل ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ پاگل ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا جا رہا ہے، کوئی اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اندازے سے چل رہا ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پر جو دعائیں سکھائیں اس میں بھی شکر کرنا سکھایا۔ ہم سو کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ اگر ہم اٹھ ہی نہ پاتے، سوئے ہوئے ہی سو جاتے، ختم ہو جاتے، تو کیا زور تھا ہمارا؟ اور اگر ہم اٹھ کے بیٹھ نہ پاتے، اپنے قدموں پہ چل نہ پاتے، کیا کر لیتے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح کو اٹھ نہیں پاتے ہیں، کبھی ان سے اس نعمت کے بارے میں پوچھے انسان؟ کتنی حسرت سے وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو چل پھر رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلا رہے۔ تو سب سے پہلے انسان جب سو کے اٹھتا ہے اللہ نے اس کو شکر سکھایا، پھر جب وہ کچھ کھا لیتا ہے تب بھی اللہ نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے جو ہمیں دعائیں پہنچی ہیں، سب شکر ہی تو ہیں کہ اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا۔ کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں جو صحیح کھا پی نہیں سکتے، جو صحیح ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، جن کے پاس ڈھیروں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان سب کو چکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے جسم میں مسئلہ ہے یا ان کی زبان میں مسئلہ ہے یا پھر ان کو چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ کتنی دنیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں جب اٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اس حال میں اٹھے کہ اس کا جسم تندرست ہے، اس کے گھر میں امن ہے اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، سمجھو اسے دنیا مل گئی۔ اور یہ نعمتیں ہم میں سے میجورٹی کے پاس ہیں کہ الحمدللہ ہم سو کے اٹھتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں الحمدللہ امن ہوتا ہے، ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے، اس دن کا کیا مہینوں کا کھانا انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ کتنا کچھ دنیا میں، کتنا کچھ ہے، آپ نے فرمایا اسے دنیا مل گئی، کتنا شکر بنتا ہے انسان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نچلے کو دیکھے، جسے کم ملی چیز کوئی بھی چیز، اور دین کے معاملے سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اللہ اسے شاکر لکھ لیتے، اس سے شکر آتا ہے۔ ہمارا حال اس سے الٹ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے، جو چیز اس کو ملی ہمیں نہیں ملی، ہم اس کو دیکھ کے حسرت کرتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، اس لیے شکر کا بہت کم اظہار کر پاتے۔ حتیٰ کہ کوئی کھا پی کے واش روم جائے، اس کے بعد آئے تو باہر آنے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافینی، اللہ تیرا شکر جس نے یہ تکلیف ہم سے دور کی۔ جب کسی کو گردوں کا مسئلہ ہو، پوچھئے اس سے جا کے کیسے اس کا پانی پینا بند ہو گیا، اس کا یورین آنا بند ہو گیا، اس کا ڈائجسٹ سسٹم سارا اپسیٹ ہو گیا، 1-2 دن کے لیے انسان واش روم میں نہ جائے، اس کا رک جائے موشن، تو کیا اس کا حال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چائے کے کپ کے ساتھ انسان کو بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی۔ ایک دودھ کے کپ کے ساتھ اسے دودھ بھی چاہیے، اسے گرم کرنے کے لیے ہیٹ بھی چاہیے، چینی بھی چاہیے، اس کو کپ بھی چاہیے، اس کو پینے کے لیے زبان بھی چاہیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس کا معدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور پھر اس باہر نکلنے کا سسٹم بھی چاہیے۔ کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی ہمارے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصیبت زدہ کو دیکھ کے بھی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ تیرا شکر جس نے مجھے عافیت دی، مما ابتلاہم، اس مصیبتوں سے جو دوسرے کو ہیں۔ اور پھر کپڑا پہننے
تب بھی نیا کپڑا پہننے کی دعا آپ کے شروع میں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کو انسان شاکر پسند ہے، انسان سے شکر مطلوب ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دیا اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ، پھر سمجھ بھی دی. اللہ نے فرمایا سنجزی الشاکرین، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے شکر کیا میں تمہیں اور دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے انسان کے ساتھ کہ اگر انسان شکر کرے گا تو اللہ اس کو مزید دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کیوں کرے گا اللہ تم کو عذاب اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو ہے ہی قدردان، جاننے والا.